ایسے لگے آگے جی بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو سب سے حسین بندے وہ لگتے ہیں کہ جن کے دل میں حق تعالی جل شانہ کی یاد موجود ہو، اور حق تعالی جل شانہ کو وہ بندے بھی بڑے حسین لگتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی یاد ہو، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں نرمی اور بہترین اور حسین اخلاق کا نور بھی موجود ہو۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ جل شانہ نے دین اسلام پر عمل کرنے والا پیدا فرمایا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے یہ جو دین اسلام کو پیدا فرمایا ہے، یہ مذہب، اسی مذہب کے اندر اگر ہم کائنات کے تمام مذاہب کو دیکھیں، ویسے تو حق بات تو صرف دین اسلام ہی کی ہے، لیکن اس دین اسلام میں اگر ہم اس پہ غور کریں، فکر کریں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جو کہ دین انسانیت بھی ہے، یعنی کہ دین انسانیت بھی ہے۔ انسان کو انسان بنانے کا جو اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، حالانکہ قتل کرنے والا انسان ہی ہے، مگر اس کے اندر وہ انسانیت نہیں باقی رہی۔ اگر انسانیت باقی ہے تو کہہ لیجئے کہ سب کچھ ایمان بھی باقی ہے، اور اگر انسانیت ہی چلی گئی تو سمجھ لیجئے کہ ایمان بھی چلا گیا۔ اگر ایمان چلا جائے تو انسان سے حیاداری، عاجزی، انکساری، ساری کی ساری خزانے انسان کے پاس سے چلے جاتے ہیں ایمان کے چلے جانے سے، اور ایمان چلا جاتا ہے انسانیت کے چلے جانے سے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں وہی بات کہ دین اسلام صرف دین ایک مذہب نہیں ہے، دین اسلام تو دین انسانیت بھی ہے۔ آپ خود غور اور فکر کریں دین اسلام پر۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق علم رکھتا ہے، مگر ہم میں سے ہر کسی کا علم
مکمل نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں حدیث مبارکہ پر یا اللہ کے فرمان اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین انسانیت ہی کا دین ہے. کس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہو، ایسی کوئی چیز جو دوسرے کو لگے تو اسے اٹھا کر سائڈ پر کر دو، ایک طرف کو رکھ دو. یہ انسانیت ہی ہے. یہ انسانیت ہے کہ اگر ایک جگہ سے آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ یقیناً جانتے ہی ہیں کہ چوٹ لگنے کی بھی تکلیف ہے، اور اگر اس چوٹ لگ جانے سے آپ کو تکلیف ہے اور اگر آپ کے اندر انسانیت موجود ہوگی تو آپ اپنے پیچھے آنے والے کو ضرور آگاہ کریں گے کہ بھائی دیکھ کر آنا، سنبھل کر آنا، تاکہ یہ نقصان جو ہمارا ہوا یہ تمہارا نہ ہو. یہ ہے انسانیت. اور یہ ہمیں کنہوں نے سکھائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو دین ہے، جس دین کو ہم کہتے ہیں اسلام مذہب، اس دین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے رب سے محبت کرنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے. اللہ سے محبت تو بہت سے انداز سے کی جاتی ہے. بعض لوگ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہیں رب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوتے. بعض لوگ ایسے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں کیوں نہ پھر سب سے محبت کروں. یہ طریقہ بہترین ہے. اور آپ خود دیکھیے کہ اگر دین اسلام میں جو ہم مانتے ہیں ایمان والے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہے ایمان، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہہ لیجئے. اسی کو تو پڑھ کر ایمان میں مسلمان انسان کہلاتا ہے. لیکن انسانیت، جس کے دل میں یہ ایمان ہوگا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور جس کے دل میں یہ ایمان ہوگا کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، نوکر ہوں، تو یقیناً اس کے دل میں انسانیت ہوگی. انسانیت بھی ہوگی، اور اس کے دل میں اس کلمہ کا، اس جملے کا نور بھی ہوگا. اگر اس جملے کا نور موجود ہے تو یقین جان لیجئے کہ ایک چونٹی کو بھی آپ بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے. ہاں، بشرط ہے کہ وہ آپ کا کوئی نقصان نہ کر رہی ہو. پھر تو اجازت ہے کہ کسی مخلوق کو آپ بھگا سکتے ہو، لیکن ہاں مخائی کسی کو نہیں. تو یہ جو کسی وجوہات کے تحت بھگا دینا، اور اگر کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کہنا، یہی تو ہے محبت. بھائی جب تک ہم آپ سے نہ لڑیں تو آپ کیوں ہم سے لڑو گے؟ اور جب تک آپ ہی ہم سے نہ لڑیں تو ہم کیوں آپ سے لڑیں؟ یہی تعلق ہے. یہی تعلق انسان کو انسانیت کے نور میں کہہ لیجئے کہ پناہ کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی ہم میں سے کسی کو بھی، ہمارے اللہ کا یہ ہماری ذاتوں پر یہ کرم فضل ہے کہ ہمارے دل میں رب نے خود یہ جستجو ڈالی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے بھی دل میں ہے. جتنے لوگ اس کائنات میں مسلمان ہیں، سب کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کچھ بھی کریں مگر وہ اپنے رب کو راضی کر لیں. حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ حق تعالی جل شانہ کبھی ناراض نہیں ہوتا اپنے بندوں سے، کبھی بھی نہیں ہوتا ناراض. اس کی اس کائنات کا سب سے آسان کام اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے. اللہ کو ناراض کرنا تو ناممکن والی بات ہے، بشرط ہے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو اور بدعت نہ کرتا ہو. شرک کا مطلب تو ہم سارے ہی جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو، ہم تمام مسلمان امتیوں کو بچا کر رکھے اس برائی سے. لیکن بدعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دین کی بات میں کسی نے کوئی اضافہ کر دیا، نہیں، صرف یہی نہیں. یہ تو بظاہر ہے. بدعت کا مطلب ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ بندے نے اپنے
دین اسلام کے معاملے میں خود کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعوذ باللہ عقل مند ظاہر کے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن سب کے دل میں ہے بات کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا رب ہم سے راضی کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو محبت کرتا ہے. اگر اس کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو یہ دین اسلام، یہ تمام اتنی محترم اور حسین چیزیں، عبادات تھوڑی پیدا فرماتا. اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف تو اللہ نے خود کہا ہے کہ بھائی میری ہر تعریف میرے لیے ہے، ہر عبادات میرے لیے ہے، اللہ نے فرمایا. اور پھر دوسری طرف اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کائنات کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں، سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے، پھر بھی ہماری تعریف کا ایک نقطہ بھی پورا نہ لکھ سکے. یہ اللہ ہی نے بات فرمائی قرآن میں. اور پھر یہ بھی اللہ ہی نے بیان فرمائی ہے کہ ساری تعریفیں بے شک سب تعریفوں کا مالک رب ہے. یہ تعریف ہی تو ہے. یہ پہاڑ، چرند پرند، سورج، چاند، کرنے، یہ خود اپنے رب کی تعریف کرتی ہیں. جو لوگ، جن کے دل میں وہی بات آئی کہ وہ دل اللہ کو بے انتہا پسند ہے جس دل میں اس کی یاد موجود ہو. بعض لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں روتے ہیں اپنے رب کی خاطر، وہ بھی بہت محترم ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خوش گمانی سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی بہت محترم ہیں. ہر بندہ، جتنے بھی ہیں مسلمان، سب کے سب محترم ہیں. میرا طریقہ اگر اللہ سے ہم کلامی کا ہنس کے ہے اور تمہارا اگر رو کر تم اس کو منا، تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ تم ٹھیک ہو اور ہم غلط، یا ہم ٹھیک ہیں تم غلط. نہیں، ہر بندے کا اپنے رب سے اپنا اپنا گمان ہے. حق تعالی جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندو، تم جیسا اپنے رب سے جیسا گمان لے کر ملو گے، ویسا ہی تم اپنے رب کو پاؤ گے. اگر اللہ رب العزت کو کسی کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو تو بہت بڑی بات، سارا سمندر ایک طرف، بہتا ہوا آنسو ایک طرف، کسی کی پلکوں پر ٹھہرا ہوا آنسو اگر رب کو اتنا پسند ہو، اور اتنا ہی پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کی آنکھ سے گرتا ہوا آنسو یا پلکوں پر ٹھہرا ہوا آنسو میں اپنی جہنم کی آگ پر گراؤں تو جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ آنسو جانتے ہو کس کی بات، کس قسم کے آنسو کی بات اللہ نے کی ہے؟ ندامت کے آنسو کی بات. ندامت کیا ہے؟ ہماری ندامت کو اگر ہم خود غور کریں، اللہ کا فرمان تو اپنی جگہ محترم ہے ہی. اس کے فرمان کی تو حرمت دن بدن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اپنے ندامت پہ غور کریں تو میرے عزیزو، حقیقت تو یہ ہم نادم بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتے. ہم نادم بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتے. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے ہمیں توبہ آتی ہے کرنا، تو ہم دھوکے میں ہیں. ہم دھوکے میں ہیں. توبہ بھی ہم ڈھنگ سے، مگر یہ تو ہماری غفلت ہے، تو ہماری غفلت. لیکن وہ آنسو جس کے بارے میں اللہ نے فرمائی بات، وہ آنسو ایسا ہے کہ جہنم پہ گرا دے اللہ تو جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. حالانکہ جانتا ہے وہ رب کہ آج توبہ کر رہا ہے، کل پھر اس سے گناہ سرزد ہوگا، مگر وہ تو آج کی بات کرتا ہے. کل ہم نے تھوڑی، کل تو بس ہمارے رب نے دیکھی ہے. اب اگر ایک آنسو اتنا اس کو پسند ہے ندامت کا، تو وہ لوگ کس قدر اس کو پسند ہوں گے جو اس کے خاطر خوشی خوشی ہم کلام ہوتے ہوں. جب اللہ نے نماز کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگوں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو خوشنودی سے کھڑے ہو، خوشگواری سے نماز کو ادا کرو. کیوں؟ گنہگار بندہ جیسا بھی ہو، کیسا ہی کیوں، اگر اللہ نے اس کو عزت دے دی تو وہ محترم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے بتاؤ. اگر اللہ تم سے کہے کہ میرے بندو تم بہت حسین ہو، تم کہو کہ نہیں رب ہم تو گنہگار ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری بات زیادہ افضل ہے یا حق تعالی جل شانہ کی تعریف کر دینا؟
یہ اللہ نے جو آج ہم لوگوں کو یہ جو درود شریف کی یہ پڑھنے کی ہدایت عطا فرما دی، یہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہی ہے کہ اللہ تم سے ہی تمہاری تعریف بیان کرتا ہے، ورنہ تم بھی تو، ہم سارے ہی انسان ہیں، ہم سب بشر ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کیا ہم سے خطائیں گناہ سرزد نہیں ہوتی؟ کیا ہے کوئی ایسا ہوگا اس محفل میں جو یہ کہے کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوتی ہے، مگر سب کچھ کے باوجود اللہ نے عزت دی، اور اللہ نے یہ جو درود پڑھا کے عزت دی ہے نا، وہ تو مہربان رب جانتا ہے ہمارے دھوکے، ہماری اندر کیا ہم نے رکھا، وہ سب جانتا ہے، مگر درود پڑھاتا ہے جس کو اللہ، اس کے عیب، اس کی ہر برائی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیتا ہے۔ یہ تو ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے، سب کو جو درود کی پڑھنے کی نیت کرے گا اس کو یہ عزتیں ملیں گی۔ یہ ہمارا قانون نہیں، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مگر وہی بات کہ کسی کا یقین، کسی کا تعلق اپنے رب سے کسی انداز کا ہے، کسی کا تعلق کسی کا ہے، مگر اللہ کے فرمان کے تحت، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے تحت، وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جن کے دل میں اس کی یاد ہو، اور اس کی یاد میں اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی ہو۔ ہاں، اگر تمہارے دین کے خلاف کوئی تمہارے سامنے کچھ کہے تو اس کی دھجیاں اٹھا کر رکھ دو، پھر چاہے اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ لیکن اگر کوئی اور اس کے علاوہ معاملہ ہو تو پھر تو وہی بات ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر چاہے اس کو منانے میں ہم ظاہر ہے ہم کوئی پرفیکٹ تھوڑی ہے، ہم سارے نیتیں ہم اچھی کر لیں، کام ہم سے اچھا نہ ہو تو اس پر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے اس پر تو انسان کو اپنے رب سے توبہ ضرور کرے، معافی تلافی اللہ سے ضرور مانگے کہ اللہ میں چاہتا ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھو، اگر دنیا ہے تو دنیا حال دیکھتی ہے، ظاہر دیکھتی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ دنیا کا کام ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جس کی نظر ہم سب کے دلوں پر ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی جو ہیں ان کے سینے میں جو ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جسے یہ دل کہتے ہیں، اگر ان کا دل ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی ٹھیک نہیں تو پھر ان کے سجدے سجود رکوع کی ہم کو ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اور حقیقت ہے حق تعالی جل شانہ کے نزدیک جن کا دل اچھا ہو وہ بڑے کامیاب ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں۔ دل کی نرمی بہت ایسی چیز ہے کہ انسان کا بیڑا پار لگا دے۔ جہاں تم 40 سال کے بعد اللہ سے مل رہے ہوگے تو تمہیں 40 سال پہلے ہی دل کی نرمی کی وجہ سے اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیونکہ خود بتاؤ، اگر ہمیں اللہ کو منانا ہے تو وہ کرنا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے خاطر کیا، اور اگر ہم اپنے آپ کو دین اسلام پر چلنے والا کہتے ہیں تو پھر ہمیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور سنت مبارک صرف یہی نہیں کہ جو ہم کہتے ہیں، سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ کا قلب مبارکہ نرم تھا، سنت مبارک یہ بھی ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوش مزاج رہنا، خوش مزاج، یہ آپ کی سنت مبارک ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر تمہاری ذات کو دیکھ کے تمہارے مسکرانے سے کوئی اور مسکراتا ہے، تمہارے ہنسنے سے کسی اور کے چہرے پر ہنسی آ جائے، اللہ کی قسم اللہ بھی تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے فیصلے بعد میں ہوں گے، روز قیامت کا دن بھی اس رب ہی کا محتاج ہے، اس رب کا محتاج ہے
جو لوگ زندگیوں میں بخشے جاتے ہیں نا، جن کو روز محشر بلا کر اللہ انعام عطا فرماتا ہے، وہ دنیا میں ہی پہچانے جاتے ہیں. وہ آخری دن ہے، یہ سب پریکٹیکل ہے، جہاں ہم سب کر رہے ہیں وہاں فیصلے کا دن ہے. لیکن آپ کا رب جو ہے، ہمارا رب جو ہے، وہ ایسا نہیں کرتا. بھئی یہ کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، انہیں کیا سارا علم ہے؟ کوئی نہیں. یہ صرف اچھائی برائی تحریر کرنا جانتے ہیں. میں نے اچھا جملہ کہا تو یہ لکھ لے گا، میں نے گالم گلوچ دی تو یہ لکھ لے گا، بس. لیکن دل میں کیا ہے نیت، وہ سوائے رب کے کون نہیں جانتا. اگر دل نیت اس وقت ٹھیک ہوگی میرے عزیزوں، جس وقت دل ٹھیک ہوگا. اور دل اس وقت ٹھیک ہوگا جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی. اللہ کی یاد جب ہوگی تو اس دل میں نرمی بھی ہوگی. ایسے تھوڑی رب نے کہہ دیا میرے گھر کو گرا دینا، لیکن میرے کسی بندے کے دل کو توڑنا مت. ایسی تھوڑی، کیونکہ اللہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے. حق تعالی جل شانہ تو قلب مومن میں موجود ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کا اخلاق حسین ہو. مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو. مومن وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ حسین اخلاق والوں سے. اللہ کن سے خوش ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہو. اللہ کن سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمارے دین اسلام میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل بڑے حسین ہیں، لیکن وہ پھر دیکھو گے ان کو وہ نماز روزے سے دور ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کسی کی، جیسے آج ہے نا دنیا میں کہ لوگ یہ پیری مریدی کا جو معاملہ ہے، جسے اب بعض آدھے لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہے، آدھے کہتے ہیں کہ حسین نہیں ہے. خامخواہ ہے. پیری مریدی کا معاملہ بڑا محترم معاملہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. پیری مریدی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اگر تمہیں 10,000 پیروں کا بھی ہاتھ تھامنا پڑے تو تھامو گے کہ نہیں تھامو گے؟ یہ داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب جو ان کی ہم تم تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے نا، کہ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں. یہ تم نے اگر کہا تو اللہ کہتا تم بھی میرے حسین بندے ہو. لیکن یہ پیری مریدی جو ہے آج کے دور میں لوگ اس کو کچھ الٹ طریقے سے کہتے ہیں. آج کے دور میں تو لوگ عبادت گزاروں کو زیادہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. زیادہ گنہگار کو دیکھیں گے تو کہیں گے ابے اس کو تو اللہ کے حال پہ چھوڑ، اس کو اللہ کے حال پہ چھوڑا، یہ سچ کہا تم نے. لیکن کوئی اٹھ کے جا کے نماز کو پڑھے تو چھیڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ آج تو بڑی عبادت ہو رہی ہے. یہ اللہ سے کیوں نہیں پوچھنے کا دم رکھتے؟ یہ بندے سے بندہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اگر اتنی ہمت ہے، سینے میں اتنی جرت ہے، تو سیدھا رب سے پوچھ کے دکھاؤ کہ اللہ اوہو آج تو نے اس کو ہدایت دی. یہ پوچھو اس سے. اگر اتنے ہو دلدار، نہیں پوچھ سکتے نا. باپ کے سامنے بولتی نہیں کھلتی. لیکن اگر حق تعالی جل شانہ کسی کو کسی کی ادا پہ ہدایت توفیق عطا فرما دے، اس کو اپنے گھر پہ بلا لے، اس کو کوئی بھی انعام حسین عطا کرے، تو پھر ہم اس کو چھیڑتے ہیں. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے. یہی اگر اولاد اگر کسی کی عبادت کرے تو ماں باپ وہی ماں باپ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی. تب کرم نوازی کو ظاہر کیا جاتا ہے اپنے رب کی، تب رحم کرم فضل کی تعریف کی جاتی ہے. یہی اگر دنیا میں ہو، جیسے میرے ساتھ بھی خود یہ ہوا. میں تو تھا نہیں دیندار، بالکل نہ ہوں. کسی روز نماز پڑھنے گئے، دوست یار تو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا خوش رکھے. انہوں نے بھی ایسے چھڑا، ہم تو منہ پھٹتے آج بھی ہے. ہم نے کہا کہ اتنی ہمت ہے تو اس رب سے پوچھنا جس نے بلایا اتنے سالوں بعد، اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ہو گئی کہانی، ادھر لپٹ گئی سب کچھ. اور یہ حقیقت ہے. ساری زندگی اگر آپ مسجد کا منہ ہی نہ دیکھو، ساری زندگی آپ سجدے سجود رکوع ہی نہ کرو، اگر یہ بیٹھے رہے میرے برابر میں یہ نواز صاحب، یہ ساری زندگی الٹ کام کریں تو میری ذات کا کیا نقصان؟
اور ساری زندگی اگر یہ نیک وکار ہو وہ ولی اللہ کے ولی کامل بن جائیں تو میرا کیا فائدہ؟ اس ایسے ہی آپ کی بھی بات ہے. تو اگر ساری زندگی کوئی کسی بھی حال میں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ کبھی جا کر کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، رکوع قیام کیا، اس نے نماز پڑھی، کچھ بھی کیا، اللہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر نیکی کرنے کا خیال بھی کیا تو یہ لکھ لو کہ خدا نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اگر مجھے بتاؤ، خود بتاؤ، جنت اور دوزخ کے معاملے میں اگر ہم تو ایسے مطلبی لوگ ہیں، ہم حقیقت ہے یہ، ہم مخلصی کا نام صرف لینا جانتے ہیں، مخلصی ہے کہ حقیقت میں یہ نہیں جانتے. مخلصی حقیقت اگر جاننا چاہو تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافلوں میں بیٹھو، کیونکہ دیکھو آپ کی مخلصی مبارکہ کیسی تھی کہ آپ نے اپنے رب سے غیر مسلموں کے بھی حق میں دعا فرمائی. میں اور ہم تو آج یہ کلمہ پڑھ کے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو ہی کافر کہہ رہے جو فرقے ہیں. اب یہ تو مخلصی کا نام نہیں ہے. مخلصی تو یہ ہے اگر آپ مسلمان ہو تو بھی اپنے ہو، غیر مسلم ہو تو بھی اپنے ہو، مگر اتنی بساط نہیں. اس ایمان کے اس کہہ لو کہ اس جبے کو پہننا اتنا عام بات نہیں ہے، تو اللہ ہی جس کے دل میں ڈال دے. مگر اگر کوئی بھی کبھی یہ جو طنز ہوتا ہے یہ انسان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے. اور طنز پھر اس بات کا کہ اپنے آپ کے رب نے آپ میں سے کسی کو بھی بلا لیا، گئے نہیں ساری زندگی کوئی دینداری کی ہی نہیں، کچھ نہیں کی بھائی، نہیں کی، لیکن سب کچھ کے باوجود بھی اللہ کی ذات نے اعتراض نہیں کیا. ساری زندگی خدا سے دوری پہ گزاری مگر اس کے باوجود اللہ نے اعتراض نہیں کیا، اس نے پکار لیا. اللہ بڑا حسین ہے. یہ اللہ کا کام نہیں ہے ذلیل کر دینا کسی کو، نہیں، یہ تو میں اور تم اور ہم ایک دوسرے کو کرتے پھر، اللہ نہیں کرتا ہمیں ذلیل. جس رب نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں عرش عظیم پر عزت بخش دی، وہ ہمیں ذلیل کرے گا؟ وہ کرے گا ہمیں ذلیل؟ نہیں. وہ تو ذات پاک ہے، وہ نہیں کرتا ذلیل. بہت یہ آج دنیا میں ہے اونچ نیچ، بہت ہے. کوئی سجدہ کرے گا اس پر اپنی 10 فتوے بازی دنیا مارے گی. بھائی کیا ہے آج میلاد ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بعض کہتے ہیں یہ یوں ہے، کچھ یوں ہے. ہمارے ابا تو ایک ہی بات سکھا گئے اور وہی سچ ہے کہ محبت کرنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، مگر جو محبت کرتے ہیں وہ ادب بھی کرتے ہیں. اور اگر ادب کے بغیر محبت ہے تو محبت سے پھر اس میں مسئلہ ہے، اور اگر اس میں ادب ہے تو یقین جان لو تم ستاروں سے، چاند سورج سے بھی زیادہ تمہارے قلوب خدا کی محبت میں چمک رہے ہیں اگر ادب ہے دل میں. تو یہی کہتے تھے کہ لوگ میلاد کو کچھ کہتے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کچھ ہے. نہیں، اگر تمہیں کوئی کام اپنے رب کے لیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے تو پھر تو تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر دکھاوے بازی کے لیے کچھ کرنا ہے پھر تو تم جانو اور تمہارا کام جانے. مجھے جو کام اپنے رب کے لیے کرنا ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گا، چاہے دنیا کہے. یہ دنیا تو نیکوکار کو بدکار اور بدکار کو نیکوکار کہتی ہے، الٹ ہے. دنیا تمہیں کچھ بھی کہے کہ دنیا تمہیں کہے یہ تو بھائی یہ کافر ہے، یہ تو مسلمان، کچھ بھی کہے، حقیقت میں فیصلہ کرنے والی ذات اس بادشاہ کی ہے. چاہے وہ دنیا میں ہوا کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جیسوں کی تو ہم کسی کی کیا حیثیت، ان کے جوتے مبارکہ کے سامنے بھی. وہ کیا حسین ہستی تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے.
تو یہ اتنی حسین ہستی اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل نے کہا ہے اللہ یہ تو نے اتنا سب کچھ ان کو دے رکھا ہے اس وجہ سے یہ تیری عبادت کرتے ہیں باقی کچھ نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے عزازیل یہ تم غلط کہتے ہو ایسا نہیں ہے واقعی میں میرے محبت کرنے والے. کن کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر تو اجازت دے تو آزما کے دیکھوں. رب نے کہا ہاں جا دی اجازت آزما لے جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی رہے گا. گئے عزازیل گیا ایک زخم لگوا دیا کسی بہانے